آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی اردو ٹی وی اور میں ہوں حسنین نقوی۔ یہ مشرقی اقدار کیا ہے؟ ہمارے ہاں مشرقی یا مذہبی اقدار کے خطرے میں ہونے کا بہت شور ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ اقدار ہیں کیا؟ غور کیا جائے تو ہماری مشرقی اقدار کا مرکزی نقطہ جاگیردارانہ روایات کے عین مطابق مردانہ اور زنانہ دائروں کی ممکنہ حد تک علیحدگی ہے۔ سخت پردہ، شرم و حیا اور عصمت و عفت کی حفاظت کا تصور اس کے مددگار عناصر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے لیے شوہر اور اولاد کے لیے باپ اور دوسرے بزرگوں کی بے چوں چراں اطاعت لازمی امر سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں حکمرانوں کی اطاعت بھی لازمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ استاد روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ استانی کے لیے ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ وہ روحانی حوالے سے کیا مقام رکھتی ہے۔ عورت کا کام باہر کی دنیا سے کٹ کر صرف گھرداری، بچوں کی تربیت اور شوہر کی خدمت گزاری ہے، جبکہ مرد کے لیے پوری دنیا کھلی ہے۔ جہاں وہ طوائف کے پاس جائے، محبوبہ کے ساتھ ڈیٹ مارے یا لونڈوں کو رکھے۔ مذہبی تعلیم بنیادی اہمیت رکھتی ہے، مگر اس پر سوال اٹھانا گمراہی اور جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم کی حیثیت ثانوی ہے، جس کا تعلق تربیت کی بجائے محض روزگار کی مجبوری سے جڑا ہے۔ موسیقی، مصوری، ڈرامہ اور فلم لہو و لعب کا درجہ رکھتے ہیں۔ لطیفہ گوئی اور بلند بانگ کہکہا فحاشی اور بد تہذیبی کی علامت ہیں۔ آئیڈیل مشرقی عورت وہ ہے جس کا بال تک دکھائی نہ دے اور غیر مردوں تک اس کی آواز کی رسائی ممکن نہ ہو۔ مردوں کی نظریں مستور عورتوں کے سامنے بھی جھکی رہیں اور اگر غلطی سے اٹھ بھی جائیں تو دوسری بار اٹھنے کی نوبت نہ آئے۔ گھر میں لکھنوی تہذیب جیسے ادب آداب کا چلن ہو اور مقامی زبان کی بجائے نستعلیق اردو بولی جاتی ہو۔ میاں بیوی کے رشتے کو کسی گناہ کی طرح بچوں سے چھپایا جائے اور شوہر چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں بیوی کے بستر میں جائے۔ شوہر اولاد کی موجودگی میں بیوی کے نزدیک بیٹھنے سے گریز کرے کہ مبادا بچوں کے اخلاق پر برا اثر پڑے۔ بچوں کو بلوغت کے باوجود جنسی معلومات سے دور رکھا جائے اور یہ معلومات اولاد کو انتہائی محتاط اور رازدارانہ انداز میں حجرہ عروسی میں جانے سے کچھ دیر پہلے فراہم کی جائیں۔ یہ ہے وہ ہماری مشرقی تہذیب جس کا رونا روتے روتے ہمارے دائیں بازو کے دانشور اور کالم نگاروں کی ہچکی بن جاتی ہے۔ غور کیا جائے تو ان مشرقی اور مذہبی اقدار کا اس خطے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے جہاں سے اسلام آیا تھا۔ یہ تو سراسر لکھنوی اشرافیہ کی زوال زدہ تہذیب کا تطہیر شدہ ایڈیشن ہے، جن کا نظارہ کسی بھی پاکستانی فلم یا ٹی وی یا ڈرامے ہی میں ممکن ہو سکتا ہے، یا پھر سوسائٹی سے کٹے ہوئے گنتی کے چند گھرانوں میں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان جملہ تہذیبی اقدار کا پاکستان میں بسنے والے کسی کلچرل گروہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ نام نہاد مشرقی اور مذہبی اقدار سراسر مصنوعی، کتابی اور ناقابل عمل ہیں۔ یہ اقدار دراصل ہماری مڈل کلاس کا نمائشی بیانیہ ہیں جو اس نے اپنی جھوٹی نیک نامی کا تاثر قائم کرنے کے لیے گھڑ رکھی ہیں۔ ہمارے ہاں آبادی کا ایک غالب حصہ دیہات میں رہتا ہے، جن کی معیشت زراعت سے جڑی ہے۔ عورت زرعی معیشت کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہ نیک پروین بن کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اپلے بھی جلانے ہیں، چولہا جلانے کے لیے ایندھن بھی سر پہ اٹھا کر لانا ہے اور کنویں یا ٹیوب ویل سے پانی بھی بھر کے لانا ہے۔ گھر کے مردوں کے ساتھ مل کر کھیتوں میں پنیری بھی لگانی ہے اور پکی ہوئی فصل بھی کاٹنی اور سنبھالنی ہے۔ ان سارے کاموں کے لیے اسے کم و بیش مرد جیسا کردار ہی اپنانا پڑتا ہے، سو وہ یہ کام خود کو برقعے یا چادر میں لپیٹ کر نہیں کر سکتی۔ اور پھر دیہاتی گھروں میں کموڈ اور سیوریج سسٹم بھی نہیں ہوتا، سو رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آتا ہے۔ فحاشی کے خلاف زور و شور سے بات کرنے والے دانشور اور مبلغ اپنی گفتگو اور تحریروں سے جو منظر پینٹ کرتے ہیں، اس میں دیہاتی زندگی مکمل طور پر غائب ہوتی ہے۔ اگر عورت کا ہاتھ، منہ، سر پیر ڈھانپے بغیر گھر سے باہر نکلنا فحاشی ہے تو اس معیار کے مطابق ہمارے دیہات سے زیادہ فحش مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
انسانی نفسیات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب معمول کا درجہ حاصل کر لے تو اس سے چونکنے کا عنصر منہا ہو جاتا ہے۔ اس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، ان کی حسیات میں کوئی بھونچال نہیں آتا۔ مگر مذہب کی تنگ نظر اور عورت دشمن تفسیر میں پھنسے ہوئے بیمار اذہان معمول کی زندگی کو بھی فحش بنا کر دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ان افراد کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں پیوست کئی طرح کی نفسیاتی کجیوں کے بلیغ اشارے سامنے آئیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।